آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان سو جان اے ربیع الاول، تجھ پہ قربان سو جان اے ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ ماہ رمضان کہاں سے آتا؟ تو نہ آتا تو یہ ماہ رمضان کہاں سے آتا؟ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا ابو ظفر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ منبر نور پر جلوہ بار معزز علماء اہل سنت، محترم سامعین اہل سنت، پردہ نشین، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ابدع الافلاک والارضین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء محبته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وخطابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمحامدين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے نہایتی ادب و احترام اور عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ اپنے آقا مولا گنبد خضرا کے دلکش حسین نورانی چھاؤں میں آرام فرما، شاہ بطحا محبوب کبریا، دونوں عالم کے داتا، ہم سب کے آقا مولا، شافع روز جزا، امام الانبیاء،
جناب احمد مشتبہ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد ولا آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معمول کے مطابق کلام الامام، امام الکلام، امام عشق و محبت، مجدد اعظم دین و ملت، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، آقا نعمت، دریا رحمت، مخزن علم و حکمت، معدن خیر و برکت، کشتی بحر ہدایت، فروغ بزم اہل سنت، فکر کی ندرت، شمع بزم ولایت، نائب مصطفیٰ جان رحمت، محسن اہل سنت، سیدی و سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، علم کی چٹان، ہم اہل سنت کی جان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا کلام. تضمین کا ایک یا دو شعر ملاحظہ کریں. علماء کرام کی خصوصی توجہ. حشر تک ہوگی مدحت رسول اللہ کی، حشر تک ہوگی مدحت رسول اللہ کی، کرتے ہیں جبرائیل بھی خدمت رسول اللہ کی، کرتے ہیں جبرائیل بھی خدمت رسول اللہ کی. کوئی کیا سمجھ پائے عظمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور دشمن سرکار ہوگا نعرے دوزخ کی خوراک، دشمن سرکار ہوگا نعرے دوزخ کی خوراک. تاج ہیں ہمارے لیے ہمارے نبی کے نالے پاک، وہ کون سی شے ہے جس پر نہیں میرے آقا کی دھاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضرات، راتیں بہت آتی ہیں گزر جاتی ہیں، لیکن وہ رات جو ذکر خدا و مصطفیٰ میں گزرے وہ بہت ہی انوکھی رات ہوتی ہے، بہت ہی حسین رات ہوتی ہے. اور ایسی رات میں شامل ہو کر جاگ کر جو ذکر خدا و رسول کو سنتا ہے وہ انسان یقیناً بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں موسم سرد ہے، بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر بہت تھوڑے سے وقت میں کچھ اچھی اور سچی باتیں آپ کو بتا کر، جو کہ کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک آپ کے ذہن و دماغ پر نقش رہے، وہ آپ کے عرض گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. یقیناً بڑے دنوں کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد محب گرامی وقار حضرت مولانا قمر الزمان نوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور ایک عرصے کے بعد ان کی زبان سے نعت حبیب کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا. یقیناً انتہائی خوشی کی بات ہے. یہ نعت نبی جب پڑھتے ہیں تو یقیناً دل بھی جھومتا ہے، قلب بھی جھومتا ہے، ذہن و دماغ بھی معطر ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت، ایک ایمان والے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ بیٹھیں محبت سے بیٹھیں، اور ذرا سب لوگ محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا دوں، اچھے دن پتہ نہیں کب آئیں گے.
مگر حافظ باب الحسین کی محنت سے ایک اچھی رات سابٹ باری میں آئی ہے، جو آج کی رات ہے۔ اچھے دن کب آئیں گے یہ نہیں پتا، لیکن ایک اچھی رات آ گئی ہے، تو اس اچھی رات میں آپ شامل ہوں اور اس کا بھرپور مزہ لیں۔ نور حق کا چراغ جلانے مصطفیٰ آ گئے، نور حق کا چراغ جلانے مصطفیٰ آ گئے، اور ساری دنیا کو جگمگانے مصطفیٰ آ گئے۔ زندہ درگور نہ ہوں گی اب بیٹیاں، زندہ درگور نہ ہوں گی اب بیٹیاں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ آج آیا ہے، 2014 میں آیا ہے، جو بھارت میں گونجا ہے۔ یہ کسی خاص پارٹی نے دیا ہے۔ 2014 کے بعد ایک جملہ ہمارے کانوں میں آیا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں نے جب ایک جملہ سنا تو سوچنے لگا یہ 2014 چل رہا ہے، ایک خاص سیاسی پارٹی نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیا اس نعرے کا کوئی تاریخی منظر ہے؟ کیا اس جملے کا کوئی ہسٹری ہے؟ کیا یہ جملہ ہماری تاریخ سے ملتا جلتا ہے؟ تو تاریخ نے آواز لگائی، ہسٹری نے کہا سنو یہ جملہ 2014 کا نیا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جب ہمارے تمہارے نبی مکے میں پیدا ہوئے تو 1400 سال پہلے نبی نے کہا اے غلاموں، اے اسلام کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرات یہ نعرہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، مدنی تاجدار نے دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، محبت سے رب بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زندہ درگور نہ ہوں گی اب بیٹیاں، زندہ درگور نہ ہوں گی اب بیٹیاں۔ ارے بیٹیوں کو بچانے مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ، سبحان بیٹیوں کو بچانے مصطفیٰ آ گئے۔ حضرات بات موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی ہو سکتی ہے، لیکن سٹ کے ضرور ہوگی۔ موضوع سے ہٹ کے ہو سکتی ہے لیکن سٹ کے ضرور، چونکہ بات آ گئی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف تک، آج میلاد شریف کے پروگرام میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ 570 سال کا یہ عرصہ، یہ زمانہ، اس درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ہادی نہیں آیا، کوئی رہبر نہیں آیا، کوئی رہنما نہیں آیا، کوئی لیڈر نہیں آیا، کوئی زعیم نہیں آیا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا، کوئی راہ دکھانے والا نہیں آیا، کوئی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آمادہ کرنے والا نہیں آیا۔ یہ پورا زمانہ ظلمت کا ہے، تاریکی کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو قبر کھود کر کے دفنا دیتا تھا۔ یہ نبی کونین کی ولادت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے وہ باپ جس کے نطفے سے وہ بیٹی پیدا ہوئی، وہ باپ جس کے گھر میں اس ننھی سی بچی نے آنکھیں کھولی، وہ باپ جس کے گھر میں اس چھوٹی سی بچی نے اپنے چھوٹے سے نور سے ایک چھوٹی سی روشنی ڈالی، وہ بیٹی جب پیدا ہوئی تو باپ نے اس بچی کو اٹھایا،
قبر کھودی، اس قبر میں ڈالا، مٹی دیا اور منو ڈھیروں مٹی کے نیچے اپنی زندہ بچی کو دفنا دیا، دبا دیا۔ مگر مصطفیٰ جب 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور لانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، اس لیے کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث پاک کی کتاب ہے جس کا پیج ہے 7 اور 8، صفحہ نمبر 7 اور 8۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو اس گھر میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں جاؤ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان تمام گھر والوں کو سلام کرو۔ فرشتے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو کیونکہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ فرشتے کہتے ہیں سن لو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ ایک ننھی سی جان ہے، ایک کمزور سی جان ہے، ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، یعنی بیٹی ماں سے پیدا ہوئی تو ننھی سی جان، ناتواں جان، ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، لیکن جو اس بچی کی پرورش کرے گا، جو اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، جو اس بیٹی کو پالے گا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے پالنے والے کی مدد کرتا رہے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بیٹی کی پرورش کرو گے خدا مدد کرے گا، بیٹی کی پرورش کا ذمہ لوگے اللہ مدد کرے گا۔ لیکن اس مہنگائی کے دور میں آج لوگ بیٹی کی پیدائش سے ڈرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ڈاکو پیدا ہو جو بیٹیوں کا سودا کرنا چاہتے، اتنا لاکھ دے دو، کیونکہ 1000 کی تو بات نہیں ہوتی، مگر یاد رکھو اللہ کے رسول نے اپنی نسل کو، اپنی خاندان کو اپنی بیٹی سے چلایا ہے۔ اگر مصطفیٰ چاہتے تو اللہ نے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا، اختیار تھا نبی کو کہ اپنا خاندان اپنے بیٹا سے چلاتے، مگر نہیں کہ نبی کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر مصطفیٰ نے، ہمارے نبی نے اپنا خاندان بیٹی سے چلایا۔ کیوں؟ مسلمانوں کو پیغام دینا ہے، دنیا والوں کو بتلانا ہے کہ خاندان صرف بیٹوں سے نہیں چلتا، خدا چاہے تو تمہارا خاندان بیٹی سے بھی چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے، اللہ یاد رکھو یہ جو خاندان نبی کا ہے اور جو نبی کا خاندان نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اور بھارت کے لوگوں کو بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر کے اہل اسلام کو، خاص کر کے ایمان والوں کو، مگر یاد رکھو ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نبی کے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے جب تک دنیا میں نبی کا خاندان رہے گا تب تک بھارت کی زمین پر مسلمان رہے گا۔
اس لیے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت سے بول دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک نعرہ ہے ایسا, چونکہ میلاد النبی کا موقع ہے اور اس میلاد شریف کے موقع پر یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے, جسے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. آپ سب مل کر کے لگائیں یا رسول اللہ. ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اس نعرے میں اتنا پاور ہے, یہ نعرہ اتنا قیمتی ہے کہ علامہ سعید کاظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رامپور سے بس میں بیٹھا اور بریلی شریف جا رہا تھا. رامپور سے بیٹھے, یو پی میں ایک جگہ ہے رامپور بریلی, آس پاس ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں رامپور سے بس میں بیٹھا اور بریلی شریف جا رہا تھا. بس میں بہت بھیڑ تھی, کھچا کھچ بس بھری ہوئی تھی. ایک سیٹ کے پاس میں کھڑا ہوا تو چونکہ یو پی کی جو سڑکیں ہیں آج بھی ویسی ہی ہیں, کھڈے کھڈے, تو جب کسی کھڈے سے بس گزرتی تو دھکا لگتا. تو جس سیٹ کے پاس وہ کھڑے تھے اس سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ دوسرا تھا. آپ سمجھ گئے نا کون تھا؟ وہ جو میلاد النبی نہیں مناتا, جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا. اچھا, آپ نے نمبر بھی دے دیا. چلیے 2 درجن بھی کہہ سکتے, 2 درجن کا ڈبل کر لیجئے, ہے نا. تو وہ بیٹھا تھا اس سیٹ پہ. اب مولانا سعید کاظمی کو جب دھکا لگتا تھا تو چونکہ سنی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بولتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, بولتے ہیں یا رسول اللہ. آپ بھی بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی, کسی مصیبت نے گھیرا, کسی بیماری نے گھیرا, کسی پریشانی کا سامنا ہوا تو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور یقین جانو اگر یا رسول اللہ دل سے کہا تو کام بنتا ہے. تو جب جب دھکا لگتا مولانا سعید کاظمی کو تب کہتے یا رسول اللہ. دھکا لگا فوراً کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. 1 بار 2 بار 3 بار, جب اس نے بار بار سنا تو اس کو چڑ پیدا ہو گئی اور ہمارے غصے کے کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا مولانا آپ ہی بیٹھ جائیے, میں کھڑا ہو جاتا. آپ ہی بیٹھ جائیے, میں کھڑا ہو جاتا. مولانا سعید کاظمی بیٹھ گئے, وہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. جی جی. اور مولانا سعید کاظمی جیسے ہی بیٹھے فوراً مدینہ شریف کی طرف رخ کیا, دونوں ہاتھ جوڑے اور جوڑنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ. پھر کہا یا رسول اللہ, آج جب بس میں دھکے کھا رہا تھا تو یا رسول اللہ کہا, اور آپ نے بیٹھنے کے لیے سعید کاظمی کو جگہ دے دیا. کل میدان قیامت میں سعید کاظمی یا رسول اللہ کہے گا اور تجھے جنت میں جگہ مل جائے گی. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے میں آپ کو بھی اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں سب کو یا رسول اللہ کسی بھی مشکل میں دل سے پکارو گے انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہے انشاءاللہ. لیکن دل سے عشق ہونا ضروری ہے, بغیر عشق کے کچھ نہیں ہوتا. عشق ہونا ضروری ہے, محبت ہونی ضروری ہے. اگر سچے دل سے پکارو گے یا رسول اللہ, اب ایک بار بول دیے دل سے یا رسول اللہ, اور محبت سے بول دیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ نعرہ اگر آپ اس کو عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہر پریشانی دور. اور دوسری بات, چونکہ چھوٹا سا پروگرام ہے, اگر کچھ اصلاحی باتیں, اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہماری قوم کو اصلاح کی ہے. یہ چیخ پکار فصیح و بلیغ تقریریں کر کر کے ہم لوگ بہت لمبا عرصہ گزار دیے مگر کچھ نہیں. تو اب یہ ہے کہ ان تقریروں کی ضرورت ہے کہ جن تقریروں سے آپ کو کچھ ملے.
लफाजी करके हम अभी चले जाएंगे, आए बाएं शाई करके पता नहीं आपको क्या समझ में आया नहीं आया। आप सुबह किसी से मिलेंगे, कहेंगे बड़ी अच्छी तकरीर हुई, आपसे पूछेगा क्या बोल करके गए थे, बोले ये तो नहीं पता लेकिन तकरीर बहुत अच्छी हुई। क्या बोले ये नहीं मालूम लेकिन तकरीर बहुत अच्छी हुई। तो ये मालूम होना चाहिए कि तकरीर क्या हो। तो मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश मैं करता हूँ और इन्हें एक तालीम देता हूँ। मैं आपको बताऊं कि एक क्रिश्चियन राइटर है मिस लोइना, अमेरिका की रहने वाली है, क्रिश्चियन है, पादरी है, ईसाई मजहब की रहने वाली, वो राइटर है, कलमकार है, किताबें लिखती हैं, इंग्लिश जबान में लिखती है मिस लोइना। वो किताबें लिखती थी मगर उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है फातिमा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये फातिमा कौन? हमारे और आपके नबी की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी हजरत फातिमा के ऊपर उसने किताब लिखा। किसने? मिस लोइना ने। पूरी तारीख हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की लिखी। उनकी एक सहेली ने पूछा, ऐ लोइना, तुमने फातिमा नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी पर किताब लिखा है, मुसलमानों के पैगंबर की बेटी फातिमा के ऊपर किताब लिखा। तुम तो हजरत मरियम की मानने वाली हो, हजरत ईसा की फॉलोवर हो, तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हो, लेकिन आखिरी नबी के बेटी पर किताब क्यों लिखा? और अगर लिखा है तो ये बताओ कि दोनों में फर्क क्या है? हजरत मरियम में जिनको तुम मानती हो और नबी की बेटी फातिमा, दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, इम्तियाज क्या है? तो मिस लोइना कहती है कि मैंने जो पढ़ा दोनों में फर्क ये है, मैं हजरत मरियम की मानने वाली हूँ, लेकिन हजरत मरियम वो है कि जो पहले खुद खा लेती थी और फिर उसके बाद भूखों को खिलाया करती थी। पहले खुद पी लिया करती, उसके बाद प्यासों को पिलाया करती थी। पहले खुद खाती, उसके बाद भूखों को खाना खिलाती। लेकिन नबी आखिर ज़मा की बेटी फातिमा वो है कि पहले भूखों को खाना खिलाती थी, बाद में खुद खाया करती थी। ये नबी की बेटी की सीरत है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी माँ हजरत फातिमा के नाम की तस्बीह को रोजाना पढ़ा करे तो किरदार ऐसा होगा उस इस्लामी खातून का, किरदार ऐसा होगा उस इस्लामी बहन का, किरदार ऐसा होगा उस इस्लामी बेटी का जो किरदार मेरी माँ हजरत फातिमा का है। यानी फातिमा के नाम की तस्बीह करो तो ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार हजरत फातिमा के किरदार के साँचे में ढल जाएगा। इसलिए हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो किरदार है, और किरदार क्या है ये तो बहुत लंबी बात है, लेकिन उस किरदार की एक झलक देखें। उस किरदार की झलक ये है कि खातून जन्नत का किरदार जिसने अपनाया, खातून जन्नत का अखलाक जिसने अपनाया, वो अखलाक ये है। खातून जन्नत की जिंदगी का आप मुताला करें तो अखलाक ये है, किरदार ये है कि खातून जन्नत को खाना बनाना है। अब खाना बनाने के लिए बर्तन से आटा निकालना है तो हजरत फातिमा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। आटा निकालना है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है। चावल निकालना है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है। आटा गूंदना है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है। रोटी बेलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है। चावल को तपेले में डालना है, पकाना है, चूल्हे पर चढ़ाना है, बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हैं, अपने बेटे हसन और हुसैन को गोद में ले रही हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रही हैं, अपने बेटे हसन और हुसैन को झूले में झुला रही हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रही हैं, अपने बेटे हसन और हुसैन को बिस्तर पर लेटा रही हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? कुरान की एक आयत है। अल्लाह अल्लाह यानी खातूने जन्नत का किरदार ये है कि जब जब कोई काम करती है तो कुरान पाक की आयत की तिलावत किया करती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी इतना सारा काम घर का, खाना बनाओ, खाना पकाओ, अपने बच्चे को सुलाओ, अपने बच्चे को गोद में लो, तो क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग जरा मिलकर एक बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिलकर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए इन बातों को याद रखें। इंशाअल्लाह अगर इन बातों को आपने याद रखा, अगर आपने खातूने जन्नत के इस किरदार को अपनाया, अगर आपने खातूने जन्नत के इस अखलाक को अपनाया, तो वो दिन दूर नहीं है कि कुरान की आयत की बरकत होगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रहमतों को नाज़िल फरमाएगा, रहमतों को नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। कुरान जिस घर में पढ़ा जाए उस घर में अल्लाह के रहमतों का नुज़ूल होता है। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर मुख्तसर सी रोशनी डालने के पहले एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना